جہاں معاملہ نیشنل سیکورٹی کا آ جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، انتظامیہ کے ساتھ مل کر، اسٹیٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا، وہ ایک صرف ایک بغاوت کی بات کرتے ہیں۔ جو سیاسی مخالفت ہوتی ہے یہ سیاسی دشمنی نہیں ہوتی، یہ کوئی اس طرح کا رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نوجوان نسلوں کو آگے منتقل کریں، ان کو یہ سکھائیں۔ جہاں تک وادی ترا میں ہونے والے آپریشن کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی آپریشن ہوگا وہ وادی ترا میں ہو تو وہ صوبائی حکومت کی تعاون، اس کی مرضی، اس کی حمایت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بجٹ ایک رکھا ہوتا ہے، وہ ریلیز کیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ کوارڈینیشن کے بعد اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو آپریشن ہے بنیادی طور پہ پورے پختونخوا میں اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہوں۔ اور اس میں جو یعنی جو مرکزی کردار ہے، جو لیڈ لینا چاہیے، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لینا چاہیے، اور پریکٹیکل جو راستہ ہے وہ یہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ اپنے جو بھی اختلافات ہیں سیاسی، ان کو سیاسی اختلافات پر اپنا احتجاج جاری رکھے، یا جو بھی ان کے نقطۂ نظر ہے وہ اس کو بیان کرنے میں ایک مہارت رکھتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا معاملہ جاری رکھیں، لیکن جہاں معاملہ نیشنل سیکورٹی کا آ جائے وہاں پہ ان کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، انتظامیہ کے ساتھ مل کر، اسٹیٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، یہی میچور راستہ ہے، اور یہی دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ نیو یارک کے جو میئر منتخب ہوئے ہیں، ممدانی، ان کی ساری کی ساری جو الیکشن کمپین تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کھل کر ان کے خلاف تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف انتہائی پوزیشنز لی ہوئی تھیں۔ لیکن جب نیو یارک کے لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اس کے بعد وہ دونوں ملے، اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے درمیان اب قائم ہے۔ اور یہی ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے لیے، ہمارے لیے بھی سیکھنے کا اس میں جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی دشمنی، جو سیاسی مخالفت ہوتی ہے یہ سیاسی دشمنی نہیں ہوتی۔ تو آپ کی کسی بھی پالیسی کا، آپ کی کسی بھی سیاست کا نقصان جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کو نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، ملک کو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ تلخی کا دہشت گردوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، دشمنوں کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپس کے یعنی جو اب دیکھیے نا کہ صوبائی حکومت جو ہے اس کا بنیادی طور پہ یہ کام ہے کہ وہ پختونخوا میں لیڈ لیتے ہوئے جتنے بھی وہاں پہ ان کی اپوزیشن ہے، باقی ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں۔ مرکز میں جو جماعتیں سیاست کر رہی ہیں، اور پختونخوا میں بھی ان کا وجود ایک موجود ہے، ان کے ساتھ کوئی یعنی ایک سیاسی ڈائلاگ کا آغاز کریں۔ جو وہاں کی دینی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں پختونخوا کی، ان کو آن بورڈ لیں، ان سے پوچھیں، کوئی جوائنٹ اس طرح کا کوئی لاہے عمل بنائیں کہ دہشت گردی کے خلاف ایک جوائنٹ میکنزم کس طرح ہو سکتا ہے۔ مدرسوں میں جو انتہا پسندانہ اگر نصاب آج بھی کہیں پڑھایا جا رہا ہے تو اس کو دور کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ اکٹھے بیٹھ کر جو آپ یعنی اپنے صوبے کو، ملک کو آگے لے جانے کی ایک کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات ہو، یا لوگوں کو سہولیات دینے کے حوالے سے، مثال کے طور پہ صحت یا اسپتالوں کی بات ہو، وہ کہیں بھی اس طرح کا ترقیاتی کام کو مثال ان کے پاس دینے کے لیے موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو وہاں پہ ساری کی ساری جو آپ کہیے جو لاہے عمل نظر آتا ہے، ان کی سیاست نظر آتی ہے، وہ احتجاج ہے، صرف اور صرف احتجاج ہے۔ وہ ایک صرف ایک بغاوت کی بات کرتے ہیں، حل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ ان کے اختیار میں ہے، جو کچھ انہیں دیا گیا ہے گورن کرنے کے لیے، انہوں نے وہاں کا اتنا برا حال کیا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ہر روز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو وفاق کے سنجیدہ معاملات ان کے حوالے کیے جا سکیں، یا باقی ملک ان کے حوالے کیا جا سکے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن یہ کہ وہ ایک بجائے اس کے کہ ایک بڑا ویژن لے کے چلتے، بجائے اس کے کہ وہ تلخیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، بجائے اس کے کہ وہ پارٹی کو نارمل ایک صورتحال کی طرف لانے کی کوشش کرتے، وہ یوتھ کو ایک پروڈکٹیو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے، وہ ہمیں تحریک دیتے دکھائی دیتے کہ پختونخوا میں جو پی ٹی آئی ہے وہ اور کچھ نہیں تو صفائی اور ستھرائی میں پورے صوبے کو ایک مثالی صوبہ بنا کے دکھائے گی۔ یعنی یہ کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک صفائی ستھرائی میں راستوں کی وہ ایک ہمارے سامنے وہ دکھائی دیتا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اور کچھ نہیں تو سپورٹس کے حوالے سے ہی چلو کوئی ہمیں نئے اسٹیڈیم، کوئی نئی ایکٹیویٹی، کوئی نئے کمپلیکسز کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا۔ انفارچونیٹلی وہ بھی ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ایک نیا پن
جو آپ کہیں کہ وہ بالکل نظر نہیں آ رہا، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پختونخوا کے عوام کا، دہشت گردی، ظاہر ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کے خلاف بھی کوئی مضبوط لاہے عمل، کوئی سنجیدہ ہوم ورک وہ دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ الٹا اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہوئے دکھائی دیتی ہے صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی پختونخوا میں۔ اس طرح کے بیانات دینا جن سے دشمنوں کو حوصلہ ملے، جن سے کنفیوژن پھیلے، انتشار پھیلے، مطلب ہے کہ صوبے کا انتظامی سربراہ ہی اگر بیٹھ کے، جس کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ ہے، وہ اگر طالبان کی حکومت کے حق میں بات کرے، پاکستان کے ہی خلاف بات کرے، تو اس سے ایک نظریاتی انتشار پھیلتا ہے۔ اس سے آپ یوں کہیں کہ وہ تمام لوگ جو نیشنل سیکورٹی کے نام پہ، ان کی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، وہ تو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہ جو لا انفورسنگ جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں، ان کے لوگ ان کو یعنی ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ لیتھل ہوتا ہے کسی بھی آرمڈ فورس کے لیے، کہ اگر اس کے لوگ کسی انتشار یا نظریاتی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں تو اس کے لیے بہت تباہی اور خوفناک بات ہوتی ہے۔ تو افسوس ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ بیانات دیتے ہوئے دہشت گردی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، یہ تمام جو نازک ترین معاملات ہیں، ان احساسات کا یا جذبات کا وہ دھیان نہیں رکھتے، اور وہ اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کا فائدہ واضح طور پہ پاکستان کے دشمن اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ بھارتی میڈیا دیتا ہے، افغانی میڈیا دیتا ہے، اور دنیا بھر میں پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پاکستان کی پوزیشن کو کمزور کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں حیرت البتہ وہ اپنی جگہ ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال وزارت اعلیٰ جو ہے پختونخوا کی ایک بڑا سینئر اور بڑا ایک اہم عہدہ ہے، اور حیرت ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کو مقامی جو دوسری قیادت ہے وہ اس میں کوئی اگر بزرگ ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ سہیل آفریدی صاحب کو ان معاملات کی نزاکت پر کو بریف نہیں کر سکے، ان کو سمجھا نہیں سکے۔ بظاہر ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک ایسے گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں جس کی لگام جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس طرح کی جو دوڑ ہوتی ہے کہ آپ بغیر کسی ڈائریکشن کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ دوڑتے چلے جائیں، اس کا جو نقصان ہے، اس کی بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی مچور رویہ نہیں ہے، یہ قابل تعریف رویہ نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نوجوان نسلوں کو آگے منتقل کریں، ان کو یہ سکھائیں کہ آپ ملک کے خلاف ہی بیانات دینا شروع کر دیں، آپ سیاسی مخالفت جو ملک کے اندر کی ہے، آپ اس کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے دشمنوں کی مدد پہ اتر آئیں، آپ نظریاتی کنفیوژن پھیلانا شروع کر دیں، اور آپ یعنی ملک کے خلاف، سلامتی کے خلاف ایک لائن لے کے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے، اگر نوجوانوں کو یہ سکھانا ہے تو یہ تو اس سے بڑی دشمنی پاکستان کے ساتھ اور دوسری کچھ ہو نہیں سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف جو بنیادی طور پہ کارروائی ہے وہ تیرا میں ہو، پختونخوا کے باقی علاقوں میں ہو، یہ پاکستان کے لیے لازمی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہوم ورک کر کے ایک ساتھ ہونا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سب کو دہشت گردی کے خلاف اور ملک کے خلاف جو قومی سلامتی کو کی کارروائیاں ہیں، ان کے خاتمے کے لیے ایک ہونا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔